امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کا منصب سنبھال چکے اور اب تک امریکہ کا سنہری دور لوٹانے کے لیے ان کے جو فیصلے سامنے آئے ہیں وہ دنیا کی معیشت، سفارتکاری کے آداب، ماحولیات پر پائے جانے والا بین الاقوامی اتفاق رائے اور حتیٰ کہ مغربی بلاک میں پائے جانے والے اشتراک اور تعاون کے طریقہ کار سب بدلنے جا رہے ہیں۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد جو لبرل ورلڈ آرڈر ناقابل شکست بن کر سامنے آیا تھا اسے ٹرمپ نے اندر سے ہی ٹارپیڈو کر دیا ہے، یعنی کہ مصنوعی ذہانت کے ڈسٹرپشن کے دور میں ٹرمپ انتظامیہ بھی ایک نئے بڑے ڈسٹرپٹر کے طور پہ وہ سامنے آئی ہے۔ سمجھ لیں کہ اب تبدیلی وہ نوشتہ دیوار ہے، لیکن وطن عزیز میں ہمارے وہی جھگڑے اور خود کو نقصان پہنچانے والے چلن۔ آج قومی اسمبلی میں وزیراعظم شہباز شریف کی آمد پر حزب اختلاف کا پرزور احتجاج، نعرے بازی۔ جہاں حزب اختلاف کے اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی، وہیں وزیراعظم کو گھیرنے کی کوشش بھی کی۔ القادری ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی بیگم کو ملنے والی 100 کے بعد پاکستانی سیاست میں اس قسم کی جو تلخی تھی وہ سمجھے کہ متوقع تھی، ایکسپیکٹڈ تھی۔ چوٹی کے قانون داں اس فیصلے کو متنازع فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب سینٹ میں دریائے سندھ سے 6 نئی نہریں نکالنے کے منصوبے پر گرما گرمی رہی، یعنی کہ حزب اختلاف تو چھوڑ، خود نون لیگ کے اتحادی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ نون لیگ کے سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ ایک صوبہ جل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 6 نہروں کے منصوبے پر کوئی سمجھوتہ کر لیا گیا ہے تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس معاملے کو اعتماد میں لیا جائے۔ بلوچستان اور سندھ دونوں اس پر شدید آبجیکشن کر چکے ہیں۔ نیچے کے سارے ڈیلٹا کے علاقے جتنے بھی ہیں ویسے ہی قحط سالی کا شکار ہیں سالوں سے، جہاں لائف سٹاک کچھ نہیں کر سکتی، جہاں کچھ اگ نہیں سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا آپ 7 ملین ایکڑ کس طرح زرخیز بنانا جائیں گے جب آلریڈی پانی ہے نہیں آپ کے سسٹم میں۔ لیکن نون لیگ کے سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر پنجاب اپنے حصے کے پانی سے زمینیں سیراب کرتا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ یہ 10 نہریں ہیں ہماری یا 6 نہریں ہیں ہماری، اپنے حصے کی نہروں کے اندر سے مزید نہریں نکال کے ہم کچھ مزید علاقے کو سیراب کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم میری ناقص رائے میں تو یہ کوئی جرم مجھے نہیں لگتا ہے۔ لیکن جناب مسئلہ یہ کہ نون لیگ کی نیت پر حزب اختلاف تو کیا خود اس کی اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد نہیں۔ چھوٹے صوبوں خصوصاً سندھ میں یہ ایک بہت بڑا جذباتی اور حساس مسئلہ بن چکا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ایسے معاملے پر شہباز حکومت پہلے وفاقی اکائیوں کو اعتماد میں لے لیتی، یعنی کہ پاکستان میں نئی نہریں نکالنے پر بھی جھگڑا ہے، پارلیمنٹ اور سیاست میں اگر ہنگامہ ہے تو دوسری جانب اعلیٰ عدالتی معاملات چلانے پر بھی تنازع۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بینچز اختیارات کیس میں کہا کہ اگر کمیٹی چلتے ہوئے مقدمات واپس لے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ توہین عدالت کے معاملات میں کس حد تک جایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے تحفظات کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخر اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی منصوبہ ہوتا ہے۔ تاہم رجسٹرار نے بتایا کہ آئینی بینچ کیس غلطی سے ریگولر عدالت میں لگ گیا تھا، یعنی کہ تنازع ہی تنازع۔ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو معاملات کہیں زیادہ گھمبیر اور ناقابل علاج نظر آ رہے ہیں، جس کا ایک اشارہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا مقصد اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا تھا اور اس میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بیان کا مطلب تو خواجہ آصف صاحب ہی بتائیں گے، تاہم پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے نصیحت کی ہے کہ ان کی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کو متنازع نہ بنایا جائے۔ ہمارا ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، لوگ ان کو بیک ڈور چینل اور رابطے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشنز پہ، ہمارے کے پی کے ریلیٹڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی، وہ ہم نے اٹینڈ کی ہے۔ میں سب کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ اگریسو موڈ نہ لیں، اس کو نان سیریس نہ کنسیڈر کریں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے چارٹر ڈیمانڈ کا جائزہ لینے کے لیے سب کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کا جواب تیار کرے گی۔ رانا صاحب کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، ہم جو جواب تیار کریں گے انہیں تحریری طور پر دیں گے۔ ایک سب کمیٹی بنائی ہے، وہ سب کمیٹی وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا پی ٹی آئی کا، تو اس کا جواب تیار کریں گے۔ سر 7 دن کا وقت بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن کا قیام نہیں ہوتا تو مذاکرات ختم کر دیے جائیں گے۔ نہیں، وہ جواب وہ دیں گے نیکسٹ میٹنگ میں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اگر عندیہ نہ ملا جوڈیشل کمیشن کا تو چوتھا اجلاس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے وہ جو کہنا چاہیں وہ کہیں۔ لیکن ہم پاکستان کے دکھوں پر آنے سے پہلے بات شروع کرتے ہیں ٹرمپ کے نئے دور صدارت سے، جو دنیا اور امریکہ کو بدلنے کے عزم کے ساتھ آئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ، سابق سفیر ہیں پاکستان کی امریکہ اور برطانیہ میں، اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندہ خصوصی کے بھی فرائض انجام دے چکی ہیں۔ ملیحہ صاحبہ، کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ جو لبرل ورلڈ آرڈر سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ابھر کے سامنے آیا تھا اور جو بظاہر ناقابل شکست نظر آ رہا تھا،
وہ ٹرمپ صاحب نے کل جو فیصلے کیے, جو اعلانات کیے, اس کے بعد اس کو اندر سے ٹارپیڈو کر دیا گیا ہے. ماحولیات کا ایشو آپ دیکھ لیں, ٹرانسجینڈر کا, گنتے چلے جائیے. اور ایک ظاہر ہے کہ جو ایک بین الاقوامی تعلقات میں اپنے اتحادیوں سے جو ان کو وہ کرنا ہے, سلوک کرنا ہے, جس طرح سے رشتے ناطے استوار کرنے. جی میرا تو خیال ہے کافی عرصے سے جس کو آپ لبرل انٹرنیشنل آرڈر کہہ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے ایروڈ ہو رہا تھا اور ایروڈ ہوتا گیا. بلکہ اگر آپ دیکھیں جو جنگ 1 سال سے زیادہ غازہ میں ہوئی, اس میں کون سا انٹرنیشنل لبرل آرڈر تھا؟ کوئی تھا؟ کسی نے یہ جنگ بند کی؟ کسی نے جینوسائیڈ بند کیا؟ کسی نے نہیں کیا. تو یہ سارا صرف ٹرمپ کا تو نہیں کیا کرانا نا, یہ پہلے سے ہو رہا تھا موسٹلی امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے. لیکن روس کا بھی اس میں ہاتھ رہا. انہوں نے جا کے انویٹ کیا ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک کو, یوکرین. ہمارے اپنے خطے میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر مودی نے جس طرح سے اللیگلی انیکس کیا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر. تو یہ کہاں ہے وہ انٹرنیشنل لبرل آرڈر, کدھر تھا وہ؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں تو صرف امریکہ کے حد تک ہے نا, وہ لبرل آرڈر کا حصہ تو نہیں تھی نا. دنیا نے تو کبھی جو امریکن ویلیوز تھے وہ کبھی نہیں مانے تھے. ان کے ویلیوز ان کے ہیں, ہمارے ویلیوز اپنے, ہمارے اسلامی ویلیوز, ایشیا کے ایشین ویلیوز ہیں. تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ سے دنیا میں جو بھی ڈائنامکس تھے وہ شیپ کر رہے تھے امریکہ اپنے لیے. یس آپ وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنی جو بھی چیزیں جن پہ کہ وہ بلیو کرتے تھے تو وہ کافی حد تک ہی از ٹرائنگ ٹو ڈسمینٹل دیم. ملی صاحب یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کی ویلیوز تھیں, جو حقوق کے کانسیپٹس تھے, اس کو وہ یونیورسل کہہ کے پش بھی کیا کرتے تھے, ان کی ایڈوکیسی بھی ہوا کرتی تھی. تیسری دنیا کے ممالک میں بے شک ہماری اپنی ویلیوز تھیں لیکن انہوں نے پش تو کیا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک میں اس کی وجہ سے, کیونکہ امریکہ میں ایکسیپٹنس تھی تو اس کی باقی ملکوں میں بھی اس کی اوپر بات ہونے لگی. جی ہمیں پش کیسے کیا تھا انہوں نے؟ اتنا سلیکٹیولی کیا تھا. جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو ہیومن رائٹس ہوتے تھے, جب سوٹ نہیں کرتا تھا تو جا کے اٹامک بم پھینک دیتے تھے. ویٹنام میں انہوں نے کیا نہیں استعمال کیا, کس قسم کے ہتھیار استعمال, وہ کیا ہے, وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہیومن رائٹس تھے وہ. اور پھر جس طرح سے حال میں ہمیں چلیں اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماضی میں پچھلے 1-1.5 سال 15 مہینے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکہ کی حکومت نے کیا کیا ٹو اسٹاپ دا جینوسائیڈ, ایتھنک کلینزنگ. یہ تصویریں دیکھتے رہے وہ, اور مانتے بھی نہیں تھے کہ وہاں لوگ کتنے شہید ہوئے, مانتے بھی نہیں تھے. تو کون سی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ پتہ تھا کہ امریکہ کا ریکارڈ ہیومن رائٹس پہ ڈپلیسٹس رہا ہے, ڈبل سٹینڈرڈز, سلیکٹیو اپلیکیشن. جو ان کو سوٹ کرتا ہے, جو ان کے حریف ہوتے ہیں ان کی ہیومن رائٹس ان کو یاد آتی ہے, جو ان کے دوست ممالک ہوتے ہیں جس طرح بھارت ہے وہاں ہیومن رائٹس پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں تو آپ نے بالکل درست کہا, چاہے وہ عراق کی وار ہو کہ بڑا سلیکٹیو ہوا کرتا تھا. لیکن ٹرمپ کے آنے سے اب کیا مزید جو ہے اس میں اگریشن ہوئے, ٹرمپ کے آنے سے کیا فرق پڑے گا اس سے؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے؟ جو خود جو مغرب کے اندر جو تشویش کی ایک لہر آپ دیکھ رہی ہیں کہ دوڑی ہوئی ہے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں ہاں, مگر وہ ہیومن رائٹس پہ تو نہیں ہے نا, وہ تو اوور اس کا جو فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے اس پہ ظاہر ہے کنسرنز ہیں دنیا میں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی پرائیورٹیز ہیں کیا فارن پالیسی فرنٹ پہ. ہیومن رائٹس کبھی بھی ٹرمپ میں غالباً اپنا سوال صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکا جب میں یہ کہتا ہوں کہ لبرل ویلیوز تو ہیومن رائٹس اس کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. لبرل ویلیوز میں ظاہر تجارت بھی آتی ہے, اس میں ماحولیات بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر ان کا طرز سیاست بھی آتا ہے. تو بہت سارے ایک ملغوبہ ہے نا ان سب چیزوں کا. تو میں اس پورے اس پیکج کی بات کر رہا تھا میں. جی جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے ان کی, اگر آپ لبرل آرڈر سے ذرا ہٹ جائیں اور ریئل پالیٹک کو دیکھیں, لبرل آرڈر تو ہمیشہ ایک فینسی فل نوشن ہی رہا ہے. ریئل پالیٹک اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ خارجہ پالیسی میں اس کی سب سے یعنی کہ ٹاپ پرائیورٹی تو چائنا ہوگی. اور چائنا کے ساتھ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹریڈ پہ چاہے گا کہ کوئی ڈیل ہو جائے چائنا سے. وہ میں نہیں سمجھتی کہ لڑائی مول. اس کے ساتھ ایسے بلینئرز ہیں جن کے بزنس انٹرسٹ ہیں چائنا میں, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ ایسی لڑائی ہو جس میں کہ امریکن کمپنیز کو پھر ڈیمیج ہوں, وہ ان کے انٹرسٹ ہی نہ سرو ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ٹیرفس کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایز نیگوشیٹنگ لیوریج, تاکہ چائنا کے ساتھ ہی کین ڈرائیو اے ہارڈ ٹریڈ بارگن.
اس کے علاوہ وہ یوکرین کی جنگ میں سمجھتی ہوں کہ بند کرنا چاہتا ہے، اور وہ پش کرے گا یوکرین کو کہ وہ ماسکو کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی ڈیل، کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کرے جس سے کہ وہ جنگ ختم ہو۔ آپ کو معلوم ہی ہے عامر کہ اس نے ماضی میں کس طرح سے یوکرین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکہ کیوں اسلحہ دے رہا ہے، امریکہ کیوں اتنے پیسے دے رہا ہے، ہم کیوں دیں، اور یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ ایک دو دفعہ اس نے کہا کہ میں تو 24 گھنٹے میں اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میں پار میں آتا ہوں تو اس طرح کے اعلانات کو تو دنیا نے بڑا دیکھا تھا، مثبت دیکھا تھا کہ جی یوکرین کی جنگ اگر ختم ہو جاتی ہے اور اب وہ کلیم کریں کہ جی میرے آنے سے پہلے غازہ کے اندر بھی پیس ڈیل ہو گئی۔ جی اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک مکسڈ بیگ ہے یہ، بہت سی چیزیں انہوں نے بہت پروووکیٹو اسٹیٹمنٹس دیں، جس طرح گرین لینڈ کو کہتے ہیں کہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، پیناما کینال کو میں ری نیم کر دوں گا، اس قسم کی چیزیں تو ظاہر ہے بہت ہی یعنی کہ دے بین ریسیوڈ ویری بیڈلی انٹرنیشنلی۔ اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا پہلے کہ بھی پاکستان امریکہ کے اوپر ظاہر آتا ہوں، لیکن یہ جو پیناما کینال کی انہوں نے بات کی ہے، کیا اتنا ہی آسان ہے دوبارہ واپس لے لینا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ پیناما کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے، یہی کہا ہے کہ جی اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی، آپ ہم سے بات چیت کریں، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ جی چین کنٹرول کرتا ہے پیناما کینال، اس میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی بالکل فیکٹس ہے ہی نہیں جس کے بنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن گیا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کے پروووکیٹو اسٹیٹمنٹس میں ریٹرک کتنا ہے اور ایکشن کتنی ہوگی، تو اس کے لیے تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں ظاہر ہے کہ امریکہ اور پاکستان تعلقات سے، ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی پاکستان جو ان کی ترجیحات میں بہت نیچے ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، نظر نہیں آ رہا، لیکن پاکستان کی ترجیحات میں یقیناً امریکہ شامل ہے، اور کیونکہ ہمارا بہت بڑا وہ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ کس قسم کے چیلنجز جو ہیں آپ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، کافی عرصے سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت جو ہے وہ واشنگٹن کی نظر میں بہت کم ہو چکی تھی، خاص طور پہ جب انہوں نے افغانستان سے وڈرا کیا، تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات ایک موڑ پہ کھڑے رہے اور وہاں سے ہلے ہی نہیں۔ ریسیٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے، لیکن وہ بات بنی نہیں، بات آگے نہیں گئی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی پاکستان میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی دلچسپی دکھائے گا، اس لیے کہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہمارے خطے میں بھارت ہے، تو یہ دو اسٹریٹجک ریالٹیز جو ہیں ان کے درمیان ہی اسپیس ڈھونڈنی پڑے گی پاکستان یو ایس تعلقات کے لیے، تو اسپیس خاصی لمٹ ہو جاتی ہے ان دو ریالٹیز کی وجہ سے، لیکن ظاہر ہے کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کس حد تک پریپیئر کر چکی ہے، تیاری کر چکی ہے کہ کس طرح سے انگیج کرنا ہے۔ میرے خیال میں تو پاکستان جب تک اپنے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں یہاں اسٹیبلش کرے گا اور اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کرے گا، تو پاکستان کی اہمیت نہیں زیادہ ہوگی امریکی نگاہ میں۔ اچھا، اس میں اسی سے ایک جڑا ہوا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی کوشش اپنی جگہ، لیکن امریکہ میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اور کافی وہ فعال بھی ہو گیا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستانی سفیر کی کوششوں کی ایک سمت ہوتی ہے اور پاکستانی ڈائسپورا بالکل دوسری سمت میں کوشش کر رہا ہوتا ہے، ظاہر اس کا ریفلیکشن ہے پاکستان کی سیاست میں جو آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، جو آپ نے بھی کہا کہ جی انسٹیبلٹی ہے، یہ چیز معنی ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ جو ہے امریکہ کے جو پاکستان امریکہ تعلقات میں جو کوشش کرے اگر ہماری حکومت بھی، تو کیا کوئی منفیت لا سکتے ہیں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اپنا کلاؤٹ یوز کر کے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں 2 دفعہ سرو کر چکی ہوں امریکہ میں بطور پاکستان کی سفیر، اور دونوں دفعہ میں نے دیکھا کہ جو پاکستانی امریکنز ہیں، پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے وہاں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے جو نیشنل گولز تھے، جو ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز تھے امریکہ میں، ان کی حمایت کی، بلکہ ایکٹیولی موبلائز ہوئے وہ مدد کرنے کے لیے ہمارے ایمبیسی کو۔ اس وقت اپوزٹ سچویشن ہے، اس کے برعکس ہے، درست، کہ دونوں یعنی کہ ایٹ آڈز، اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے ملک کی پولرائزیشن کو۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں فکس کرنے کے لیے پہلے اپنا گھر فکس کریں. آپ گھر آپ فکس اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ پولرائزڈ سچویشن کو ری انفورس کرتے جائیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پولیٹیکل ٹینشنز ہمارے گھر پہ ہیں, جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کانفرنٹیشن ہے, وہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو پھر اس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نا, اٹس mirrored in what is happening in America with our community, وہ نہیں ختم ہو سکتی. اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ عمران ہو سکتے ہیں لیکن اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان کا میزائل اور جوہری پروگرام ہو سکتا ہے, تو کیا یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب ہمارے اپنے تضادات ہیں تو کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ, کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر سکتے ہیں. جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے اندر, ایک زمانے میں ان کی مداخلت کا کوئی اور انداز ہوا کرتا تھا, اب کچھ اور ہوگا, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اہمیت کم ہو چکی ہے پاکستان کی. جی, پاکستان ایک جوہری پار ہے. امریکہ نے بہت کوشش کی کہ پاکستان جوہری پار نہ بنے. پاکستان پہ سینکشنز لگائے, پاکستان کو امبارگو کیا, پاکستان پہ اکنامک ریسٹرکشنز لگائیں. کیا پاکستان رک گیا؟ کیا پاکستان کا جوہری پروگرام ڈیولپ نہیں ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے میسائل پروگرام پہ کہا کہ جی آپ میسائلز مت بنائیں. کبھی کہتے تھے شارٹ رینج نہ بنائیں, پھر کہتے تھے لانگ رینج نہ بنائیں. تو پاکستان نے سنی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی گھبرانا چاہیے. اگر پاکستان ہیز بریوڈ دی آڈز, یعنی کہ ڈیکیڈز پہ سالوں سال ہم نے نہیں سنی بیکاز ہماری نیشنل سیکیورٹی نان نیگوشیبل تھی. نہیں, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, بالکل یہی صورتحال تھی. لیکن ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے نا کہ اس زمانے میں, جیسے کہ ابھی آپ خود فرما رہی ہیں کہ اس طرح کی تقسیم نہیں ہوتی تھی پاکستان میں جو کہ آج نظر آ رہی ہے, اور کہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جی ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ حکومت کچھ چاہ رہی ہے اور ہمارا ڈائسپورا کچھ اور چاہ رہا ہو. اور ایک جو خلیج نظر آتی ہے آپ کو حکومت اور عوام میں پاکستان میں. جی نہیں, اس ایشو پہ نیشنل کنسنسس ہے. جوہری پروگرام پہ ٹوٹل نیشنل کنسنسس ہے, چاہے وہ آپ گورنمنٹ ہیں چاہے اپوزیشن ہے. تو اس پہ تو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں آپ کی آرگیومنٹ کو. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ انفیکٹ 2 ایشوز ہیں جس پہ نیشنل کنسنسس ہے, ایک مقبوضہ کشمیر اور ایک جوہری پروگرام. سو ٹھیک ہے, باقی ایشوز پہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. نہیں, آئیڈیا بالکل جو ہمارا پولیٹیکلی کریکٹ ورلڈ ویو وہ تو یہی ہے کہ جی کنسنسس ہے, لیکن جب آپ میں بہت زیادہ اختلافات ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. آج جیسے کہ کشمیر پہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, لیکن کشمیر کے کاز کو ہم لوگ اس طرح سے نہیں لڑ پا رہے کیونکہ ہم لوگ اندر سے منقسم ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ماضی میں کر لیا کرتے تھے آج نہیں کر پا رہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ملیحہ صاحبہ کہ وہی والی صورتحال ہے جو آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہوا کرتی تھی؟ میرا نہیں خیال پاکستان کا جوہری پروگرام کسی خطرے میں ہے. میرا نہیں خیال پاکستان کا میسائل پروگرام کسی خطرے میں ہے. بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے اپنے سیاسی دکھوں کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پورے پاکستان کی جو نظریں ہیں اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات پہ گڑی ہوئی ہیں. دیکھنا یہ کہ جی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جو بھی اس ملک میں استحکام چاہتے ہیں وہ ان مذاکرات کی کامیابی کے متمنی ہیں. اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے حکومت کا ایک حکومتی مذاکراتی ٹیم کا اجلاس ہوا تاکہ پی ٹی آئی کے جو چارٹر ڈیمانڈ ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے. اس کے بعد سنا یہ گیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول کی جی ایک سب کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے تاکہ اس چارٹر ڈیمانڈ کی جو ایک شق کا جو ہے جائزہ لے اور اس کا ایک تحریری جواب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اعجاز الحق صاحب, سربراہ ہیں مسلم لیگ ضیاء کے, اور ان سے پوچھتے ہیں, یہ مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا رہا مذاکرات میں, ان کی کیا توقعات ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ جو ہیں نون لیگ کے اتحادی بھی ہیں, مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا آپ کی ایک اپنی سوچ ہوگی آپ کی جماعت کی, آپ کو نون لیگ کی کیا سوچ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے چارٹر ڈیمانڈ کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, سب کی ایک ہی سوچ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیابی سے آگے چلنے چاہیے, اور اسی سلسلے میں جو سب کمیٹی بنی ہے اور اس کے جو آج تو خط کو دیکھا گیا تھا, اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھا گیا ہے. ابھی کل دوبارہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کا جواب جو ہے وہ تیار کیا جائے گا قانونی پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لینے کے بعد. سب ابھی میرا خیال ہے کہ جی جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ان سے جو بات ہوئی تھی, جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر جواب ملنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز میں جواب جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا.
اچھا صرف جواب دینا ہی نہیں ہوگا، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جی کیا جواب دیا جاتا ہے. تو کیا آپ کو کیا امید ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کچھ جھلک تو نظر آ گئی ہوگی حکومت کی سوچ کی. یہ ایک الگ بات ہے کہ سب جو ہیں اس کی کامیابی کے متمنی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو کیا لگ رہا ہے کچھ لچک ہے اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کے چارٹر ڈیمانڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں میں ابھی تک تو کل کی میٹنگ کے بعد پتہ لگے گا. حکومت کی سوچ اگر پازیٹیو نہ ہوتی تو حکومت کچھ بھی بہانہ کر کے ٹاکس کو ختم کر سکتی تھی. آج جب میٹنگ ہوئی ہے، سب کمیٹی بنی ہے، لاء منسٹر کو بھی مدعو کیا گیا، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی مدعو کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات سیریس ہیں. لیکن دیکھیں میں ابھی اس کمیٹی میں یہ ڈسکس نہیں ہوا، میں اپنی طرف سے یہ بات پہلے دن سے مطلب کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو پہلو اس کے اندر عامر زیاد صاحب بہت ضروری ہیں. یہ نہیں کہ آپ کوئی لکھ کے دے دیں کہ جی یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ جس طرح پوائنٹ نمبر 1 میں انہوں نے لکھا ہے اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ملا کر کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر یہ طے کرے کہ جی 3 سینئر ججز یا چیف جسٹس جو ہے اس کمیٹی کے انکوائری کمیشن کے ممبر ہوں گے، تو کیا یہ آپ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو اس کا قانونی پہلو دیکھنا ہوگا. دوسرے پوائنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں 2 مین ایشوز کے اوپر، ایک 9 مئی کا ہے اور ایک وہ جو 24 سے شروع ہوا اور 27 تک جو نومبر کا معاملہ چلتا رہا لانگ مارچ کا، اس پہ کمیشن بنائیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے، مطلب میں کوئی اتنا بڑا قانون دان نہیں ہوں، لیکن مطلب کیا آپ ایک جو سبجوڈیس کیسز ہیں ان کے اوپر آپ ایک اور جو ہے وہ کمیشن بنا سکتے ہیں، ایک عدالت کے اوپر ایک اور عدالت بٹھا سکتے ہیں، اور ایک عدالت جو کہ کیسز دیکھ رہی ہے مجسٹریٹ لیول پہ یا ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج لیول پر، ان کے اوپر آپ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز بٹھا دیں تو کیا وہ جسٹس ڈسپینس کر سکیں گے؟ میں نے بھی پی ٹی آئی والوں سے یہی سوال کیا، پی ٹی آئی والوں سے میں نے یہی سوال کیا تو ان کا کہنا تھا جی عدالت پہ عدالت بنانے رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو واقعات ہوئے تھے اور جو الزامات لگے تھے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جی کیا ہوا تھا اس دن، مطلب ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، وہ جو پرتشدد واقعات اگنائٹ کیسے ہوئے، اسی طرح وہ جو 24 سے 26 نومبر کی بات کریں کہ اس میں گولی چلی نہیں چلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل قانونی پہلو اگر قانون اجازت دے گا تو ضرور کریں، تحقیقات بھی کروائیں. لیکن دیکھیں جو کمیشن بنتا ہے وہ اٹ از ناٹ بائنڈنگ آن اینی بڈی، وہ کوئی ججمنٹ نہیں دیتا، وہ آپ کو فائنڈنگز دیتا ہے. اور کیا وہ فائنڈنگز دوران تفتیش دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. کل یا پرسوں کی میٹنگ میں ڈسکس ہوں گی. یہ جو آپ کی سب کمیٹی اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ سب کمیٹی میں ایم ایل این سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ایک ممبر ہیں، ایم کیو ایم سے بھی ایک ممبر ہیں، اور لاء منسٹر کو بھی مطلب سب کمیٹی میں ان سے اوپینین لینے کے لیے اٹارنی جنرل صاحب بھی ہیں اس کے اندر، اور ہر جماعت سے جو اتحادی جماعتیں ہیں ہر ایک کا ایک نمائندہ ہے اس کے اندر. اچھا ویسے آپ کا بڑا سیاسی معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اب بھی دیکھتے ہیں. یہ جو خواجہ آصف وزیر دفاع صاحب کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا مقصد تھا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا، اس میں وہ کامیاب ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے کوئی مطلب ہے حکومت کی صفوں میں کوئی جس طرح سے وزیر دفاع نے اس چیز کو اٹھایا ہے وہ تو نظر آتا ہے کہ ان کے ایک حلقے میں ہے، کاز آف کنسرن ہے یہ بات؟ نہیں، شروع میں کوئی ٹینشن نظر آئی تھی، بس اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ کو جیسے لگا باقیوں کو بھی محسوس ہوا یہ، کیونکہ بیانات دینے کی نہیں تھی. میرا تو خیال ہے کہ اگر وہ میٹنگ ہوئی ہے وہاں لاء اینڈ آرڈر پہ ان کو وہاں بلایا، اگر کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے کچھ تھوڑی دیر بات ہوگی تو میں تو سمجھتا بڑی خوشائند ہے. جیسے کہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ بڑی خوشائند ہے کہ یہ میٹنگ ہوگی، لیکن اس خوشائند کو 24 گھنٹے بھی نہیں رہنے دیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ فائر شروع کر دیے. تو اگر مطلب وہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ نہیں چلتے، وہ بات چیت کرتے ہیں، پھر کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر فوراً یو ٹرن لے کے کہتے ہیں نہیں وہیں واپس جانا ہے
جہاں سے آپ کے ہم خیال نے میں شروع کیا تھا. حکومت کا بھی نیجک ریئیکشن نہیں آیا تھا حکومت کی جانب سے بھی کہ جیسی ہی خبر آئی اعلامیہ آیا تھا اس دن آپ لوگوں کا جو کہ بڑا پازیٹیو تھا, مثبت تھا, لیکن فوراً اس کے بعد رانا ثنا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ چیزوں کو چیلنج کر دیا عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. دیکھیں اس میں دیکھیں ایک پہلو جو مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ ہمیں اس میں اس میٹنگ کے لیے تو کوئی اتنا اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا پریس کانفرنس کے لیے. وہ رانا صاحب اور بڑے محترم ہیں اور عرفان صدیقی صاحب استاد محترم ہیں, تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں اتحادی جماعتوں کو انہوں نے میرا نہیں خیال کہ اعتماد میں لیا تھا, لیکن کیونکہ جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن نے جو چارٹر آف ڈیمانڈز دیا تھا, اس چارٹر آف ڈیمانڈز میں جو لینگویج تھی جس قسم کی استعمال کی, وہ اندر ماحول اور تھا اور باہر میسج اور دیا گیا تھا. اسی لیے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی کہ بھائی ہم کم از کم جو باہر انہوں نے میسج دیا اس کا جواب تو دے سکیں اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے. لیکن اس میں اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ آئے گی یا دیگر کوئی معاملات جو ہے وہ خرابی کی. آپ کے خیال میں حکومت کو یہاں پہ ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا یہ خبر کہ ملٹری آرمی چیف سے ملاقات تھی اس کے بعد جو ہے حکومت نے کچھ مطلب ہے میدان میں آ گئے یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ ایک سخت موقف کے ساتھ آئے؟ دیکھیں ریسٹرین تو حکومت کا کام ہے کہ ریسٹرین کرے, حکومت کا کام ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے, حکومت کا کام ہے کہ اکوموڈیشن کرے. لیکن وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کی ملاقات کے عوض ہوئی تھی, وہ ویسے ہی ہوئی تھی. اس کے بعد میرے خیال میں ملاقات کی خبر آئی تھی باہر. تو آپ کی کیا ایڈوائز ہوتی ہے حکومت کو مطلب ہے کہ اس معاملے میں کہ یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں مطلب ایک پولیٹیکل مائلیج انہوں نے بھی لیا, پولیٹیکل مائلیج انہوں نے بھی لے لیا. اس سے کوئی میرا خیال میں اتنا وہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ کہا جائے کہ جی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یا کرنی چاہیے تھی. مطلب وہ یہ بتا رہے تھے جی کہ ہم اپنا نیریٹو کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم بھی پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہی بات کر رہے ہیں, ہم نیچے نہیں لگ رہے. تو مطلب اس قسم کی کیونکہ وہ جو میسیجنگ آئی تھی اعجاز صاحب, وہ اس کے بعد سیکورٹی ذرائع سے بھی اس کے حوالے سے صحیح کانٹیکس میں سیکورٹی ذرائع نے ڈالے کہ جی صرف ہمارے اس پہ لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوئی تھی آرمی چیف سے اور کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی تھی. تو لوگ جو اس کو جوڑتے ہیں کہ حکومت کی پریس کانفرنس پھر سرکاری ذرائع سے اس طرح کا ایک بیان آنا, وہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ قیاس آرائیاں شروع ہوئیں. جی 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 بالکل قیاس آرائیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ اس وجہ سے پریس کانفرنس نہیں کی تھی. اس پہ میں نے بات کی تھی, مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی پریس کانفرنس. اچھا مجھے وہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے جاتے جاتے, کیونکہ آپ اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہیں, اتحادی ہیں ان کے, اور ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے بڑی آپ کی قربت رہی اور مطلب ہے آپ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. کیا آپ کی ایڈوائز ہوگی, حکومت کو کیا ایڈوائز ہوگی مختصراً, اور پی ٹی آئی کو کیا ہوگی کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے کیا کریں, اور ان کے پریکٹیکلی آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے؟ جی دیکھیں حکومت کو تو یہی ہے کہ حکومت کو ایک بڑا پن دکھانا چاہیے, اکوموڈیشن دکھانی چاہیے, کیونکہ ملک کو سدھارنے کا یا کہتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کا, لا اینڈ آرڈر, ٹیررزم, پاکستان کا امیج, وہ سارا ٹھیک کرنا یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت کا کام ہے, یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے. اور اپوزیشن جو ہے ہماری پی ٹی آئی والے بھائی جو ہیں, دوست ہیں, ان کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا فلیکسیبلٹی دکھائیں. نیریٹو کو ایسے نہ لے کے جائیں گے جی ہماری پاپ کو نقصان ہو جائے گا. پاپولیرٹی وہی ہوتی ہے جو کنورٹ کریں آپ. اگر آپ بہت پاپولر ہیں, اپنی پاپولیرٹی کو کنورٹ نہیں کر سکتے, اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ. اور میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جانے کا ایک دروازہ ہے, آپ اس سے بھی جا سکتے ہیں, اور آپ دیوار میں اگر اتنے تکڑے ہیں کہ سر مار کے سوراخ کر کے نکل سکتے ہیں تو ادھر سے نکلنے وہ بھی ایک راستہ ہے. اچھا اسی تناظر میں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں. جی بڑا اچھا مشورہ ہے, تحمل سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اسی سے ایک اور سوال جڑا ہوا ہے کہ آپ کی سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں رابطے اگر ہوئے ہیں, بے شک وہ لا اینڈ آرڈر پہ ہوئے ہوں, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, مزید گفتگو ہونی چاہیے تاکہ جو غلط فہمیاں ہوئے ہیں ایک مقبول سیاسی جماعت میں اور ایک ہمارے معتبر مستحکم مضبوط ادارے میں, وہ دور ہو سکیں؟ دیکھیں عامر صاحب,
جو اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں نا وہ بیک ڈور رابطے جن کو کہا جاتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتے، اور نہ ہی پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ تو بالکل ہائیسٹ لیول پہ بات ہوگی نا تو باہر نکل آئی، اور اس کا بڑا وہ کرنٹس جو ہے انڈر کرنٹس آنے شروع ہو گئے. ان کی ملاقاتیں باضابطہ طور پر ہوتی رہتی ہیں چیف منسٹر سے لے کر اور نیچے تک جو ہے ان کے جو مین پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کی کسی نہ کسی سطح پر گفتگو چلتی رہتی ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے، اور معاملات جو ہے اس طرح یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بالکل ڈیڈ لاک ہو گیا، دروازے بند ہو گئے، تالے لگا دیے اور وہ چابی جو ہے کہیں گھما دی، اس طرح نہیں ہوتا کبھی. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بالکل بانی چاہیے اور ہوتی رہتی ہے، اور چابی کو کہیں دور نہیں پھینکنا چاہیے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بڑا شور مچ رہا ہے. ہوا یہ کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے ٹرمپ صاحب کو صدارت کا عہدہ سنبھالنے پہ ایکس پہ مبارکباد دی. اس کے بعد کیا ہوا ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. دنیا کے بہت سے رہنماؤں نے ایکس پر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کیا. لیکن دنیا کے کسی ملک کے رہنما پر ایکس پر مبارکباد کا پیغام دینے کے نتیجے میں تنقید نہیں ہوئی، اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا، ماں سوائے وزیراعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کے. حتیٰ کہ وزیراعظم کی مبارکباد کا جو پیغام تھا اس کے نیچے پڑھنے والوں کو یہ سیاق و سباق یا ریڈرز کانٹیکس بن گیا کہ جی گزشتہ 1 برس سے پاکستان میں ایکس پر پابندی عائد ہے. ایکس پر اکثریتی رائے سے بنے کانٹیکس کے مطابق شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک طرف ایکس پر پابندی لگاتے ہیں اور دوسری جانب خود غیر قانونی وی پی این کا استعمال کر کے اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یعنی جو ایکس وزیراعظم وزیروں، مشیروں اور حکومتی محکموں کے لیے حلال ہے وہ ہم پاکستانی کے لیے ممنون ہے، حرام ہے. حکومت کا یہ دوہرا معیار دنیا بھر میں جہاں وزیراعظم پر تنقید کا سبب بن رہا ہے وہیں پاکستان کی جگ ہسائی کا بھی. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جی ایکس پر پابندی جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے بھی مسئلہ بن سکتی ہے. چھوٹا مسئلہ ہی بنے لیکن بن سکتی ہے. وجہ کیونکہ ایکس کے جو مالک ہے ایلون مسک وہ ٹرمپ انتظامیہ میں ایک اہم ترین عہدے پر ہیں. ایکس پر حکومت مخالف تنقید جو ہے وہ مرض کی علامت ہے. بہتر ہوتا ہے کہ پابندی کی جگہ حکومت وہ وجوہات دور کرنے کی کوشش کرتی کہ جن کی وجہ سے بہت سے پاکستانی سماجی میڈیا پر حکومت پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ایکس اتنا ہی برا ہے، اتنا ہی خطرناک ہے، اتنا ہی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے خطرناک ہے، تو شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ خود اس کے استعمال کو ترک کر کے ایک مثال قائم کرے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.